بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ گزشتہ کئی دنوں سے مجھے کچھ میسیجز ایسے موصول ہو رہے ہیں جن میں اکثریت ایسی بہنوں کی ہے جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کے خاوند انہیں بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے، اور کچھ مائیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ان کی اولاد بہت زیادہ نافرمان ہو چکی ہے اور بات بات پر ان کا کہنا نہیں مانتی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شوہر بیوی یا بیٹے کو فرمانبردار کرنے کا وظیفہ ہے۔ یعنی اگر شوہر بیوی یا بیٹا بے پرواہ ہو، نافرمان ہو، تو ان کو بے پرواہی ختم کرنے کا عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر شوہر یا بیوی میں کوئی بری عادات ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میاں اگر نافرمان ہو اور لاپرواہ ہو تو اس عمل کے کرنے سے اس کی لاپرواہی ختم ہو جائے گی اور دلی محبت اللہ کے حکم سے پیدا ہو جائے گی۔ کافی عرصے سے یہ میلز آ رہی ہیں جن میں خواتین اپنے شوہر کی لاپرواہی کی وجہ سے پریشان تھیں، اور وہ یہ ریکویسٹ کر رہی تھیں کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کے شوہر ان کا طرف دھیان دیں اور محبت سے پیش آئیں۔ ایک بہن نے یہ بتایا کہ ان کے شوہر کسی اور عورت کے چکر میں پھنس گئے ہیں، شاید کسی غلط کام میں بھی شامل ہیں، پلیز آپ ہماری مدد کریں۔ تو میں نے ان کو رپلائی کیا تھا، میل کے ذریعے سے رپلائی کیا تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ میں تمام اپنی بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمام بہنوں کا بھلا ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ایسی بہنوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہ خدارا آپ اپنے شوہروں کو مکمل ٹائم دیں۔ جب ان کے گھر آنے کا وقت ہو تو تیار ہو جائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں، صاف ستھرائی کا خیال رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ تقریباً زیادہ تر مرد اپنی عورتوں سے بے وفائی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی بیویاں اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ پاتی، جس کی وجہ سے ان کا دھیان کسی اور طرف سے چلا جاتا ہے۔ جہاں انہیں سجی سجائی عورتیں ملتی ہیں تو ان کا دھیان وہاں چلا جاتا ہے۔ تو آج اسی وجہ سے میں دو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے یہ مسائل انشاءاللہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ مسائل لازمی نہیں صرف عورتوں کے ساتھ ہے، بہت بھائیوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ شہر سے باہر کام کرتے ہیں، جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ٹائم نہیں دیتی اور ان سے صحیح طریقے سے بیہیور نہیں کرتی، اور جس طریقے سے شوہر کافی عرصے بعد گھر آتے ہیں تو اس طریقے سے پیش آنا چاہیے تو اس طریقے سے پیش نہیں آتے۔ ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کی بیوی ان سے محبت کرے۔ تو میں شوہروں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو ٹائم دیں، اپنی بیویوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں اگر کوئی اچھا کھانا بنا ہے تو ان کی تعریف کریں، اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے ہیں تو ان کی تعریف کریں، ان کا حق ادا کریں۔ اس قسم کے مسئلے مسائل پر اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے آدھے مسئلے ایسے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے عمل کے کیے ہوئے، اب میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، عمل آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کا بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔
آج تک جتنے بھی وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بہت ہی آزمودہ اور 100% وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ جس شخص کی بیوی یا جس عورت کا شوہر نافرمان اور بے پرواہ ہو، شوہر بعض اوقات بد زبان، لا زبان، بے زبان ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس عورت کو یہ چاہیے کہ رات کو سوتے وقت یا مانعو 100 مرتبہ پڑھے۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا مانعو پڑھ کر اگر شوہر نے پڑھا ہے تو وہ بیوی پر پھونک دے، اور اگر بیوی نے پڑھا ہے تو وہ شوہر پر پھونک مار دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور احساس پیدا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ عمل اگر آپ جائز محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ جیسے بعض اوقات لڑکے لڑکیوں کا مسائل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی آپ کی محبت جو ہے وہ خلوص سے ہے، بغیر کسی مطلب کے ہے، تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لڑکی ہے تو لڑکا لڑکے پر، اور اگر لڑکا ہے تو لڑکی پہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکی کو بظاہر پھونک نہیں مار سکتا تو آپ اس کو تصور میں لا کر کے اس پر یہ پھونک مار سکتے ہیں۔ یا مانعو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہوئے جب آپ بستر پر لیٹ جائیں تو آپ اس وقت پڑھ لیں، یا پھر جانماز پر عشاء کی نماز سے فرصت کے بعد ہی پڑھ لیں۔ کسی قسم کی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو چند ہی دنوں میں محبت اور احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کسی کے اندر کوئی بری عادات ہوں، بعض اوقات بچے بگڑ جاتے ہیں، یا پھر شوہروں میں کوئی ایسی عادات پائی جاتی ہیں کہ بیوی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، بیوی پریشان ہو جاتی ہے، اس عادت کی وجہ سے نفرت کرنے لگ جاتی ہیں، جیسے وہ سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، یا شراب نوشی کرتے ہیں، یا غلط عورتوں کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی بری عادت اس کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گی تو آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے بھائی کی وہ بری عادت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ یعنی یا مانعو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب آپ یہ دم کریں گے تو 7 دن کے اندر اندر وہ بری عادات بھی ختم ہو جائیں گی۔ کرنا یہ ہے کہ اس اسم کو یا مانعو کو آپ نے ورد کرنا ہے، اور 2100 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، 2100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پانی پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس شوہر کو، بیٹے کو، بھائی کو آپ نے پلا دینا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ وہ بری عادات اور بری خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس وظیفے کی بھی کچھ شرائط موجود ہیں۔ جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں وہ عمل پورا نہ ہو۔ تو شرائط یہ ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر آپ ہر وظیفے میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو خدارا آپ کچھ دن پہلے سے ہی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیں اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مطلب کے لیے یاد کرنا یا اس کا ذکر کرنا خود غرضی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو مطلب کے وقت کسی دوست کو ہی یاد کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ مطلبی سا ہے، ہمیشہ جب اپنے اوپر مصیبت آتی ہے تبھی مجھے یاد کرتا ہے۔
एक आम सी बात है, आप मतलब में किसी को याद करें, तो इसीलिए नमाज जो है वो पहले से ही आप स्टार्ट कर लें, ताकि जब ये अमल करें तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिले। और दूसरी शर्त यह है कि आपने इसको यकीन के साथ करना है, तो तभी आपको फायदा होगा। अगर आप बेयकीनी को इसके साथ लाएंगे तो आपको कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। और बेयकीनी आपको होगी, बेयकीनी जहां पर भी आ जाती है आप देखते हैं कि उससे हमेशा मुस्बत चीज भी बुरी लगनी शुरू हो जाती है। जब आप दोनों चीजें इकट्ठे कर लेते हैं, नफी इकट्ठी कर लेते हैं, तो आपको मुस्बत और माइनस इकट्ठे कर लेते हैं तो आपको माइनस में ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप यकीन करेंगे तो आपको रिजल्ट यकीन में ही मिलेगा। यकीन के साथ अमल करें, इंशाअल्लाह आपका ये जिस मकसद के लिए भी आप ये अमल कर रहे हैं, बुरी आदत को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, या शोहर को फरमाबरदार और उसको एहसास पैदा करने के लिए करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो जरूर फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं या आपके दिमाग में किसी भी किस्म का कोई ख्याल या सवाल पैदा होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, सदका जारिया समझ करके आप दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आप जैसे और लोगों का भी भला हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।